اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نمائندہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، کیا تو اس مخلوق کو پیدا کرے گا جو فساد برپا کرے گی اور جو خون ریزیاں کرے گی، اور حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے کو کافی ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنانا چاہا تو اس کے وجود کے لیے زمین سے مٹی لانے کو کہا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کو بھیجا تو زمین نے اللہ کا واسطہ دیا کہ میرا وجود کم مت کرو، تو وہ واپس آ گئے۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس سے بھی زمین نے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے پناہ مانگی، وہ بھی چلے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو مٹی لانے کو بھیجا تو زمین نے اس سے اللہ تعالیٰ کے نام سے پناہ مانگی، تو ملک الموت نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ خالی واپس لوٹ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا نہ لاؤں۔ تو اس نے زمین پر سے مٹی اٹھا لی، اور ایک جگہ سے مٹی نہیں اٹھائی بلکہ کئی جگہ سے سیاہ، سفید اور سرخ رنگ کی مٹی اٹھا لی اور لا کر بارگاہ الہی میں پیش کر دی، اور اسے پانی سے خوب اسے گوندا اور کچھ عرصہ پڑے رہنے دیا۔ اس میں سے سوندھی سوندھی سی خوشبو آنے لگی اور ڈھانچہ بنانے کے لائق ہوگی، اور اس ڈھانچے کے بننے کی وجہ سے ابلیس نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اسجد لمن خلقت طینا، کہ اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کو گوندھ کر 40 دن تک رہنے دیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کیا، اعلیٰ طیب مٹی کو دائیں ہاتھ سے اور خراب و خبیث مٹی کو بائیں سے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے خوب لت پت کیا اور آپس میں خوب ملایا۔ بس اسی طیب اور پاک اور خراب مٹی سے اچھے اور برے انسان پیدا ہوئے ہیں، اور پھر اس مٹی سے انسانی شکل کا پتلا تیار فرمایا، اس 40 دن سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا، اور روح ڈالنے سے پہلے سوکھ کر کھن کھن بجنے لگا۔ اور جب اس میں روح ڈالنے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ ہو کر فرمایا، جب میں اس ڈھانچے میں روح ڈال دوں تو تم فوراً سجدے میں گر جانا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ڈھانچے میں روح ڈالنا شروع کیا تو سر کی طرف سے آغاز فرمایا۔ جب روح سر کے اندر پہنچی تو اس نے چیخ ماری، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ کہو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا یرحمک ربک۔ اور جب روح آنکھوں میں پہنچی تو اس سے جنت کے پھلوں کو دیکھا، اور جب روح پیٹ کے اندر پہنچی تو اسے بھوک کا احساس، تو اس نے روح کے پیروں تک پہنچنے سے پہلے ہی پھلوں کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، اور اسی جلدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اور جب جسم میں کامل روح داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جا کر انہیں سلام کہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہوں نے جا کر انہیں السلام علیکم کہا، اور انہوں نے اسلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں دوبارہ رجوع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ اسلام ہے، اور اسماء کی تعلیم دی، یعنی ناموں کی تعلیم دی۔ وہ نام کائنات کی ضروری چیزوں کے تھے، مثلاً زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، چاند، سورج، ستارے وغیرہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے جو کہ فرشتے نہیں جانتے تھے۔